مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رہتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے چلا۔ میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم فطرت تک پہنچ گئے۔ پھر اوپر والی حدیث کی طرح آسمان اول پر پہنچے، اس کا دروازہ کھلانا، فرشتوں کا دریافت کرنا، جواب کا آنا، ہر آسمان پر اس طرح ہوتا بیان ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ آدھا حسن پوری دنیا کو، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ نے بھی مرحبا کہا، نیک دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی بابت فرمان خدا ہے، ورفعنا مکانا علیًا، ہم نے اسے اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تکیہ لگائے، بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اس پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے۔ دیکھا بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے۔ اسے امر خدا نے ڈھک رکھا تھا، اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا کتنی نمازیں، پہلے 10 کام ہوئیں، پھر 10 کام ہوئی، اس طرح کرتے کرتے 5 رہ گئے۔ اس کا ذکر ہے اس مسند احمد کی حدیث میں۔ تو اس طرح کراتے 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ سے فرمایا گیا، جو نیکی کا ارادہ کرے اگر وہ اس کو نہ کر سکے تب بھی اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے۔ یہ بھی دیا کہ 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کو ثواب ہوگا، اور جو نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی نہ کر سکے اس کو بھی نیکی کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
اور گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے کرم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا کہ میرے محبوب اگر آپ کی امت میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کر لے گا، جب تک وہ گناہ کرے گی نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ تب ہی لکھا جائے گا جب وہ کرے گا، تو لکھا بھی ایک گناہ جائے گا، ایک کرے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن نیکی جو کرے گا ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ والی ساری بات ادھر مسند احمد میں ہے۔ تو اسی رات ہی بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ معراج نہیں مانتے، وہ استغفر اللہ، وہی تو مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں، ہم لوگ ہی تو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آسمانوں پر گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، پھر اور کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ پہلی خوابیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کر ضرور دیکھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائے جانے کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، براق کا سارا نقشہ بتایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پھر دوسرے پر پہنچے، تیسرے پر پہنچے، سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ تو جو لوگ بتان باندھتے ہیں کہ فلاں نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ یہ سبھی جو مسلمان ہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج بھی ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، 7 آسمانوں کی سیر کرا کر اس کے نظارے کرائے گئے۔ یہ سب مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ الحمدللہ۔